ضرور سیکھیں، لیکن جیسے ہی آپ کو نرم ہو جائے تو آپ اندر تشریف لیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کو دیکھ کر ہی وہ آگے چلا جائے اور اس کا جمعہ آگے نہ ملے. تو اس لیے صرف گزارش پیش کریں کہ میرے بچے یہاں ہی سامنے آ جاتے ہیں، میرے بیٹے سامنے سے یہاں آئے، ان کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کریں. سامنے جب ادھر آ جاؤ محمد علی، ادھر ادھر آ جائے، باقی بچے آپ ادھر آ جاؤ، شادی آگے آ جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما، خدایا بہر کے بنی فاطمہ کہ بر کولگی ماں کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی بر قبول، منو دست دامان آنے رسول. خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. حضرات ذی وقار میرے محبوب کے غلاموں، شمائل سعادت کے پروانوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں کا یہ شان ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کا ذکر عطا فرمایا. آج کیونکہ فیس بک کے اوپر ایک محترمہ ہے سیف علی خان، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بکواسات کی ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز میں یہ ریکارڈنگ اور آپ کے سامنے وہ مقدمہ پیش کر کے اپنے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کروں گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے گھر کی کتاب سے آپ کو بتاؤں کہ ہم سچے ہیں. کل بھی ہم سچے تھے اور آج بھی ہم سچے ہیں، قیامت کی صبح تک ہم سچے رہیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ موضوع تھا، آج بھی وہی موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا نیکی یہ ہے کہ وہ بلال کو خرید کر لائے. سبحان اللہ. میں نے ادنا کہا ہے اور اعلیٰ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً 50 برس ہے. سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 9 برس. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے 6 برس. سرکار مدینہ علیہ السلام بیوی دنیا سے چلے گئی خدیجہ الکبریٰ، مادر فاطمہ جو نانی ہے حسنین کریمین کی. جب دنیا کو تشریف لے گئی تو جب شریک حیات بڑی محبت کرنے والا، جب مکے میں ساروں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ مانا تو ایک عورت تھی جس نے مصطفیٰ کو مانا ہی نہ، اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں عطا فرما دیا. جب وہ شریک حیات، ایسی شریک حیات جس کے بدن سے سارے بچے نبی پاک علیہ السلام کو ملے سوائے ایک کے یا 2 کے. نبی پاک علیہ السلام جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو دل میں بڑا خیال آیا، پریشانی آئی، میلان اٹھا تو بڑے غم زدہ رہتے. صدیق اکبر کیونکہ حضور کو بچپن سے جانتے تھے، مزاج پڑھ لیا، محسوس کیا کہ اب کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو خیال کرے، جو ساتھ رہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا حضور کی عمر 50 برس سے زیادہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 50 برس سے زیادہ عمر ہے. نبی کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا پیارے آقا اگر آپ کرم فرمائیں تو یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، میں اپنی بچی پیش کروں. عمر کتنی ہے؟ ایک روایت میں 6 برس، ایک روایت میں 9 برس عمر ہے. کہ حضور میں اپنی چھوٹی بچی اور کواری، نبی پاک کی عمر 50 برس سے زیادہ. صدیق نے یہ نہیں دیکھا میری بچی کی عمر کم ہے، نبی کی عمر زیادہ ہے، اس نے یہ دیکھا کہ نبی لاجواب بڑا ہے. اگر میری بچی ان کے ہاں چلے جائے گی تو قیامت والے دن میرا حسب و نسب میری بیٹی کی وجہ سے زندہ رہے گا. یہ وہ خصوصیات ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا، مشکات کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں رہ کر سب کے احسانات چکا دیے. احسان بڑی چیز ہوتی ہے.
اس کے نیچے کوئی بندہ آ جائے اور وہ سامنے سے گزر جائے تو بندے کی آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ یہ احسان مجھ پر کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا فرماتے ہیں، اے صدیق، ساری دنیا کے 10 احسانات میں نے چکا دیے، لیکن تیرا احسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں چکایا۔ اللہ کے آمد والے دن جو تو نے مجھ پر احسانات کیے، اللہ خود تجھے اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آپ جانتے ہیں، صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلا جاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کا باپ بھی صحابی، جس کی بیوی بھی صحابی، جس کے بیٹے بھی صحابی، جس کی بیٹی بھی صحابی، جس کی 4 پشتیں صحابی۔ اب پیغام سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، جو ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اس سے بڑا پہلو مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نظر نہیں آیا۔ نوجوان نسل کو یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرے گھر میں مجھے سن رہی ہیں، میں ان کو یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اس پیغام کو صدیق اکبر کی سیرت سے سمجھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے باپ کو نبی پاک علیہ السلام کا غلام کرواؤں گا، مسلمان بناؤں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت عثمان بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ عصا کے سہارے چلتے تھے، عمر ان کی 90 برس تھی، عمر ان کی 90 برس تھی۔ تو میں نے کہا ابا جان آؤ نا، آپ کو میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کر لاتا ہوں، اور میں اس سے نہیں، خود سے نہیں، بلکہ جن کا کلمہ ہے انہی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ تو بے ساکی تھی، عصا پکڑا ہوا تھا۔ سنو نوجوانوں، یہ بات کو سنو، یہ ہے سیرت صدیق اکبر۔ ابو بکر صدیق نے اپنے 90 سالہ باپ کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ پیچھے نوجوان جو بیٹھے قریب آ کر میری اس بات کو سنیں، دھوپ آپ نے بہت سیک لی، یہ نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر آگے چلے جائیں لوگ، میری طرف قریب آ کر بات کو سنیے۔ 90 برس کی عمر ہے باپ کی، بیٹا ابھی جوان ہے، کندھوں پہ اٹھایا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو، گھر سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب ذرا سنیے گا یہ جملہ میرے آقا کا، رحم دلی تو آپ نے انگریزوں کی سنی ہوگی، لیکن میرے نبی کی تعلیم سے انہوں نے سیکھا، ہم نے پڑھ کر بھلا دیا۔ میرے نبی کی رحم دلی کا پہلا جملہ، 90 برس کی عمر میں صدیق اپنے باپ کو اٹھا کے لایا، نبی کی بارگاہ میں رکھا، تو میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں ابو بکر ان کو تکلیف کیوں دی، مجھے کہہ دیا ہوتا میں گھر میں آ جاتا پڑھانے کے لیے۔ مجھے کہہ دیا ہوتا میں گھر میں آ جاتا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ میں نوجوانوں کو صرف ایک بات کر کے آگے چلا جاتا ہوں، کیا آج 90 برس کا باپ اٹھا لیں گے؟ بولیں تو کوئی چیز، اس کا مطلب ہے آپ کے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں۔ اب اس کو صرف میں الٹا کرتا ہوں، اگر بیٹا 90 برس کا ہو جائے، باپ 200 برس کا بھی ہو جائے تو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ باپ 200 برس
کہ اپنے بندوں اپنے بچے کو اپنے باپ کو اٹھا کر امت خضرا کا حج کروا سکے. اس ماں کے بارے میں بھی کچھ بات عرض کر دوں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا پیارے آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر حج یا عمرہ کروایا ہے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں. حضور یہ انہوں نے کر کے کہا نہیں، کر کے دکھا کر پوچھا. میرے آقا نے فرمایا نہیں. عرض کیا حضور ماں کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ فرمایا تیرے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، جس ماں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا، سبحان اللہ، جس ماں نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کے پالا، اس کی تو ایک رات کا تو چکا نہیں سکتا. تو کہتا ہے عمرہ کر کے میں آیا ہوں تو میں نے حق ادا کر دیا ہے. واللہ ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا، دنیا میں بھی ٹھوکرے ہیں اور آخرت میں بھی ٹھوکرے ہیں. جن کے چلے گئے خدا کی قسم ان کے گھر کو جا کر پوچھو، جن کے چلے گئے خدا کی قسم، جن کے گھر سے یہ دونوں نعمتیں، لوگ کہتے ہیں حکومت کرنی ہے ہم نے، میں نے کہا جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ گھر میں حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے تو قریب میں، کیونکہ میں نے آنا صدیقیت پر کے باغ فتح پر ہے، تو اس ایک بات افور کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے. یار مجھے یہ بتائیں، آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ ہچکچائیں گے مالک سے ایکسکیوز کرتے ہوئے؟ غلطی کو ماننے کے لیے ہچکچائیں گے؟ بولیے نا 15,000 20,000 25,000 لاکھ روپیہ سیلری لیتے ہیں آپ ہچکچائیں گے؟ کیوں ہچکچائیں گے؟ نہیں، سیلری ہے، کام کرتے ہیں، روزگار ختم ہو جائے گا، آپ کا رزق ختم ہو جائے گا. خدا کی بندو، جو ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں کیا وہ تمہارا رزق نہیں ہے؟ اور موسیٰ جیسے نبی کو میرے رب نے فرمایا تھا، موسیٰ ماں نہیں ہے تیری، سنبھل گیا نا. بار والے تو گم سم ہی ہو گئے ہیں جی، تیری ماں نہیں ہے. اور یہ ہمارا افتخار الحسن صاحب ہیں، جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ماں کی شان پڑھی. وہ نیٹ پر رکھا ہوا ان کا CD. وہ کہتے ہیں کہ میرا گلا بہت خراب تھا، میں نے اپنی ماں کو جا کر کہا کہ اماں جان دعا کر دینا، قدموں کو چوما اور کہا میری آواز چلا، ایسے ہی سنایا، میری آواز چلا دینا. تو میں اپنے ماں کے قدموں کو چوم کر چلا گیا. تو جب میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی تو حضور کا کلام بھی پڑھا، ماں کا کلام بھی پڑھا، تو میں نے 113 عیسائیوں کو مسلمان کر دیا تھا. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ اقدس آئیں، میرے آقا نے اپنی چادر بچھا دی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے. کہا حضور ماں تو آپ کی دنیا سے چلے گئی ہے، ماں تو آپ کی دنیا سے چلے گئی ہے. فرمایا اس نے مجھے پالا ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھے پالا ہے، یہ دائی حلیمہ. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ آج کا جو باغ فتح کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو بگلایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ کیس بھی ہو گیا ہے ہمارے اوپر کہ آپ آئیں اور اہل سنت و جماعت کا مقدمہ پیش کریں. تو میں نوجوانوں کو، کیونکہ نیٹ بہت استعمال کرتے ہیں، تو میں ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے چند منٹ آپ سے اور بالکل توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا. کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک نقطہ بھی کلک کر جائے دماغ میں تو بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور منبر پر ضروری ہے کہ یہ بات آپ کے ساتھ کی جائے. اور کہاں کی جائے گی یہ بات؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہاں اپنی اصلاح کرنی اور فکر کا ایک تحفہ دینا ہوگا. آج کوئی سناتن جسے آپ بلا کر لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں سب کی بات کرتا ہوں. کوئی ممبر پر آ کر آپ کو باغ فتح سمجھائے، حضور ان کے گھر کی کتاب اگر خریدنے میں چلے جاؤ نا، ان کے گھر کی کتاب خریدنے چلے، پہلے تو انہوں نے بدل دی ہے کتاب. جو پرانے بزرگوں کے پاس ہے وہ کتاب دیتے نہیں، وہ کہتے فوٹو سٹیٹ کروا لو، تمہارے پاس نہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بچے. فوٹو سٹیٹ، کوئی صاحب کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے
کہ حضور ہم اس طرح بھی دین کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہے آپ فوٹو اسٹیٹ کرنا, حضور میری خدمت حاصل کریں. لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی تو فوٹو اسٹیٹمنٹ نہ ہوتی ہے حضور, چند پیسوں کی ہوتی ہے. تو علماء کے ساتھ آگے آ کر اس کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں, ورنہ کتابیں بدل جا چکی ہیں. 1 منٹ لگتا ہے ایک لفظ یہاں سے اٹھایا وہاں گیا تو مطلب بدل گیا. اور اب یہ تو بیروتی چھاپا سب سے مہنگا جی. اس لیے جو علماء کے پاس کوئی سرمایہ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو حضور ان سے استفادہ حاصل کرے. باہر جا کر یہ باتیں نہ کیا کرے کہ مولانا صاحب نے یہ کیا کر دیا, مولانا صاحب کو بات نہیں کرنی آئی. تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کس کیٹیگری سے تل رہے ہیں, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. اس لیے تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ فرمائیں, ذرا کم کریں. ثنا خانوں کو بلائیں ضرور لیکن علماء کا بھی خیال رکھیں. آپ بات سنیے باغ فدق کے بارے میں. باغ فدق کے بارے میں 2 نظریے, بات آپ سمجھیں گے, میں انشاءاللہ آسان کر کے آپ کو سمجھانے لگا. باغ فدق کے بارے میں 2 نظریے. ایک باغ تھا, حضرت نبی پاک علیہ السلام خیبر کو فتح جب ہوا تو مال فہ میں تھوڑا سا مال میسر آیا, تو وہ مال کے اندر سے باغ فدق بھی ملا. اب جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ رسول پاک نے سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا تھا. بات سمجھ آتی ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے, ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سیدہ کو نبی پاک علیہ السلام نے وہ باغ دے دیا. ٹھیک ہو گئی, یہ بات تحفہ دے دیا. تو پہلا میں اعتراض آپ کے سامنے رکھنے لگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, نبی پاک علیہ السلام نے تحفہ دے دیا تو آپ کے بقول سیدہ لینے کے گئی تھے. میں پھر تو گیا. ان کی کہانی یہ ہے کہ سیدہ دربار میں گئیں, 4 گھنٹے کھڑی رہی. خلیفہ وقت نے پوچھا کیا کرنے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فدق کا باغ لینے آئی ہوں. تو انہوں نے دیا نہیں, وہ چلے گئی, ناراض نہیں, ساری عمر ناراض نہیں, پھر دنیا سے چلے گئے. تو میں نے کہا حضور اگر دے دیا تھا, نبی نے زندگی میں دے دیا تھا, تو پھر مانگنے کیوں گئی؟ یہ قیامت تک سوال کا جواب تمہارے اوپر قرض رہے گا, تم دعویٰ کر بیٹھے. اچھا جی چلے جی, یہ بات ختم ہو گئی. کہتے جی وراثت تھی, یہ وراثت تھی, ترکہ تھا. جو نبی چھوڑتا ہے وہ ترکہ ہے. تو ترکے کے اندر یہ باغ مانگنے کے لیے گئی دربار میں. تو پہلے مجھے یہ بتائیں, مسجد نبوی دربار ہے, وہ کون سا دربار تھا؟ مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے ہیں تو دربار کس چیز کا تھا؟ پہلی بات تمہاری گل. دوسری بات 4 گھنٹے کھڑی رہی. تو میں نے کہا مولا علی کیا کر رہے تھے؟ تھوڑا زیادہ بولو. 4 گھنٹے میری بیوی کسی کے ہاں کھڑی رہے تو میں گھر میں رہوں. اور علی شیر خدا, شجاعت کا تاجدار, یہ تم شان علی بیان کر رہے ہو. اچھا 4 گھنٹے کری نہیں, پسینے سے تار ہو گئی. چلو جی پسینے سے تار ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے؟ بھئی آپ دلیل دیں. تو کہتے ہیں ہاں ہم دلیل دیں گے. میں نے کہا دیکھ, سورۃ نبل آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے. اس نے کہا دیکھا داؤد کا وارث بیٹا سلیمان نبی ہوا. میں نے کہا یہاں کہاں لکھا ہے کہ مال ہوا؟ داؤد علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے تو 11 کو ملتی مال. 11 بیٹے تھے, 11 کو ملتے مال. یہ ایک کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ نبوت کا وراثت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی. علم نہیں تھا, علم
چلیے اینو تے جانتے ہو نا جی، اینو کہتے ہیں ناج البلاغہ، یہ ان کے ہاں قرآن کے بعد کا درجہ رکھتا ہے، قرآن کے بعد جیسے صحیح بخاری ہے ہمارے پاس، اس طرح یہ ان کے گھر میں قرآن کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں صدیق اکبر کی شان سنانے لگا ہوں آپ کو، اور تمہارے گھر سے بتانے لگا ہوں انشاءاللہ العزیز، یہ سب تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ تم نے کیا بات کی ہے سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ گرامیہ اسماء بنت امیس، جن سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد عقد کر لیا گیا تھا مولا علی سے۔ ابھی اگلی ہے انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے۔ ابو بکر کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ جب سیدہ دنیا سے جانے لگی نا تو کفن دفن کا کام آپ کی بیوی نے کیا، آپ کی بیوی نے کیا، اور جو مشورہ آج کی جو عورتیں اوپر سے جو یہ پردہ ڈالتی ہیں، یہ سیدہ اسماء بنت امیس نے مشورہ دیا تھا کہ سیدہ آپ کی قبر کی بے رحمتی، آپ کی میت کی بے پردگی نہیں ہوگی، آپ ایسا کریں۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر تو جنازے میں ہی نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا حضور ان کی تو بیوی سیدہ کے کفن دفن میں شریک، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے گا۔ اچھا دوسری بات کس نے لکھی ہے؟ اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی تھی، دنیا سے چلے گئے ابو بکر، تو کہتے ہیں امیر المومنین نے ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کر لیا۔ دشمن کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے، دشمن کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے۔ اگلی بات، چنانچہ محمد نے آپ ہی کی زیر سایہ، محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، کہتے ہیں چنانچہ محمد نے آپ ہی کی زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ کس نے کی؟ مولا علی نے ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ اگلی جملہ، آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا، بیٹا ابو بکر کا طریقہ علی مرتضیٰ کا۔ امیر المومنین بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور بمنزلہ اپنے فرزند سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے محمد ابنی من سلبی ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کے جسم سے پیدا ہوا ہے۔ امام مالک سیدنا امام جعفر سے، وہ اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ اپنے والد زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ عربی نہیں پڑھتا، بعد میں دیکھ لیجیے گا، صرف ترجمہ سناتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہو گیا۔ وصال کی خبر سنتے ہی ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ جب نماز کے لیے جنازہ لایا گیا تو حضرت علی نے کہا ابو بکر، ابو بکر، جی حضور، نماز جنازہ آپ پڑھائیے، نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہاں آگے بڑھیے، باخدا آپ کے علاوہ نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ